اس پروگرام میں آپ خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں کامران شاہد. آج ویسے تو فرنٹ لائن کے پلیٹ فارم سے آپ جانتے ہیں کہ ہم نے پریزیڈنٹ آف پاکستان سے لے کر ہر ڈپارٹمنٹ، ہر شعبہ کے نہ صرف لوگوں کو، لیڈران کو مدعو کیا اپنے پروگرام، بلکہ ایشوز بھی جو ہے وہ ڈفرینٹ ورائٹی کے ہم نے اٹھائے اس پروگرام کے پلیٹ فارم سے. ایشوز خواہ سیاست کے ہوں، اخلاقیات کے ہوں، اخلاقی قدروں کے ہوں، یا معاملات مذہب کے ہوں. اس پروگرام کے پلیٹ فارم سے ورسٹائل قسم کی چیزیں، ورسٹائل قسم کے گیسٹ، ورسٹائل قسم کے نظریات جو ہیں اور ایشوز ڈسکس ہوتے رہے. آج کا پروگرام اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ جس شخصیت کو ہم نے مدعو کیا ہے وہ نہ صرف پاکستان میں ان کا ایک نام ہے، ان کے جو کی اسکالرلی تخلیقات ہیں اور جو کے نظریات ہیں اور جو کی تحریر ہے، بلکہ پاکستان سے باہر بھی ان کا بہت نام ہے، اور اس لیے وہ انٹرنیشنل کانفرنسز میں بھی پاکستان کی نمائندگی کرتے رہتے ہیں، پاکستان کا پوائنٹ آف ویو دیتے رہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں فرنٹ لائن کے ایکسکلوسیو شو میں ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب. اور آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں، لیکن فار دا ریفرنس میں بتا دوں کہ آپ بانی سرپرست ہیں تحریک نہج القرآن کے، اور آپ چیئرمین ہیں پاکستان عوامی تحریک کے. طاہر القادری صاحب، بہت وارم ویلکم کرتا ہوں آپ کو میں فرنٹ لائن کے اسپیشل شو میں. شکریہ جی، خوش آمدید. مجھے پہلے تو یہ صرف بتا دیجئے کہ پچھلے دنوں میں آپ کی پریس کانفرنس اور آپ نے جو جلسہ کیا وہ سن رہا تھا اور دیکھ رہا تھا. آپ نے پاکستان کی عوام کو کہا ہے کہ رد کر دیں اس جمہوریت کو، اس انتخابی نظام کو. آپ خود پوری دنیا میں جاتے ہیں، کانفرنس اٹینڈ کرتے ہیں، جن ممالک میں بھی آپ لنڈن میں ہیں اس وقت، دنیا کی سب سے قدیم ڈیموکریسی میں آپ بیٹھے ہیں، اور ہم بھی وہاں سے ہو کے آتے رہتے ہیں. پاکستان میں بھی جمہوریت ہے. کیا ریشنل ہے جس کی وجہ سے طاہر القادری صاحب آپ یہ کہتے ہیں کہ اس جمہوریت کو پاکستان کے لیے موضوع نہیں ہے اور اس کو رد کر دیا جائے انتخابی سسٹم کو؟ دیکھیے کامران صاحب، شکریہ. ایک اچھے سوال سے آپ نے آغاز کیا ہے. اس میں ایک کریکشن کرنا چاہوں گا. میں نے قطعاً جمہوریت کو رد کرنے کی بات نہیں کی. میں جمہوریت میں بیلیو کرتا ہوں. پاکستان میں جمہوریت کا نام مس یوز کیا جاتا ہے، اور دراصل جس کو رد کرنے کی میں نے بات کی ہے وہ صرف موجودہ کرپٹ مونوپولسٹک الیکٹورل سسٹم ہے. اجارہ دارانہ طریقے پر مبنی کرپٹ انتخابی نظام ہے، جس کے نتیجے میں پاکستان میں آج تک صحیح جمہوریت کبھی پنپ نہیں سکی. وجہ اس کی یہ ہے کہ انتخابات، صرف انتخابات کا نام جمہوریت نہیں ہے. یہ پوری کی پوری ڈیموکریسی اور ڈیموکریٹک کلچر اور ڈیموکریٹک سسٹم کا ایک جز ہے انتخاب. اور جمہوریت اس نظام کو کہتے ہیں جس میں پارٹیسپیشن ہو، ووٹ دینے سے لے کر ملک کی پالیسیز اور ملک کے قوانین بنانے تک، اور ووٹ دینے والے کو اپنے نمائندوں اور پارلیمنٹ پر مکمل اکاؤنٹیبلٹی کا ایک پولیٹیکل اسٹیبلش پروسیس اور انسٹیٹیوشن کے ذریعے اختیار حاصل ہو. میں نے اس لیے اس موجودہ انتخابی نظام کو رد کیا ہے کہ اس کے نتیجے میں کبھی بھی جمہوریت نہیں آئی. 99% لوگ، بلکہ 99% سے زیادہ لوگ ہمیشہ محروم اقتدار رہتے ہیں. 5 سال کے بعد ایک مینوورنگ کی شکل میں، جس میں برادری بھی ہوتی ہے مینوور کرنے والی، جس میں سرمایہ ہوتا ہے مینوور کرنے والا، جس میں اسٹیبلشمنٹ اور ایجنسیز ہوتی ہیں مینوور کرنے والی، لا انفورسنگ ایجنسیز اور پولیس اور گورنمنٹ کے ادارے مینوور کرنے والے ہوتے ہیں. ایک پورے پیسے کا ریل پیل ہوتا ہے، غنڈہ گردی ہوتی ہے، قتل و غارت گری ہوتی ہے. یہ سارے عوامل مل کر مینوور کرتے ہیں اس الیکٹورل سسٹم کو. اور ایک آدمی جو آتا ہے وہ صرف پرچی ڈالتا ہے. جس بیلٹ باکس میں وہ پرچی ڈالی جاتی ہے، اس بیلٹ باکس کے باہر ڈیموکریسی لکھا ہوا ہے اور اس کے اندر ڈکٹیٹرشپ لکھا ہوا ہے. پرچی ڈالنے کے بعد ووٹر سرے سے لا تعلق ہو جاتا ہے اس پاکستان کی سو کال ڈیموکریسی میں. وہ نہ مواخذہ کر سکتا ہے، اس کی زندگی محفوظ نہیں، وہ پوچھ نہیں سکتا، اس کو قانون میسر نہیں ہے، اس کو عدل میسر نہیں ہے، اس کو روزگار میسر نہیں ہے، اس کے حقوق محفوظ نہیں ہیں، اس کو عدالتوں میں کہیں انصاف نہیں ملتا. اگر آپ تبدیلی چاہتے ہیں، میں کہوں گا چینج چاہتے ہیں، تو وہ چینج اس موجودہ الیکٹورل سسٹم سے کبھی نہیں آئے گی. یہ جاگیرداروں کا انتخاب ہے، ان کی عیاشی ہے، یہ سرمایہ داروں کی عیاشی ہے.
اس میں غنڈہ گردوں کے لیے تحفظ ہے. ایک غریب شخص، تعلیم یافتہ آدمی، پی ایچ ڈی کرنے والا، ماسٹرز رکھنے والا، اکانومسٹ، ایگریکلچرسٹ، ایک جرنلسٹ، ایک لائر، ایک ڈاکٹر، ایک انجینئر، جو ڈیلیور کرنے کی ایبلٹی رکھتا ہے اس ملک میں، تقدیر بدل سکتا ہے، ان میں سے کوئی شخص اس ملک میں قومی اور صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑنے کی طاقت ہی نہیں رکھتا. لڑے گا تو 500,000 ووٹ کے ساتھ ضمانت ضبط کر بیٹھے گا. کوئی پولیٹیکل پارٹی اس کو ٹکٹ دینے کے لیے روادار نہیں، اس کو پتا ہے وہ لوز کر جائے گا. سو میں نے میسج یہ دیا ہے کہ اس الیکٹورل سسٹم کو جب تک ریجیکٹ نہیں کرو گے اور اس کے خلاف بغاوت نہیں کرو گے، کبھی تقدیر نہیں بدلے گی، تاکہ نیا نظام حقیقی جمہوریت پر مبنی لایا جا سکے، جو ریاست کو بھی بچائے، ریاستی اداروں کو بھی بچائے اور پوری قوم کے حقوق کا بھی تحفظ کرے. طاہر القادری صاحب، جو قرآن شریف کا پورا فلسفہ ہے وہ بہت سے لوگوں کے نزدیک اس بات پہ بیس کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو آیات ہے میں تمہارے پاس بھیجتا ہوں یہ میری نشانیاں ہیں، اور جب تک کہ یا تو ایسی ہی اچھی آیت نہ بھیج دوں یا اس سے بہتر آیت نہ بھیج دوں تو وہی آیت یا وہی نشانی جو ہے وہ انسانوں کے لیے قیامت تک کے لیے ہے، جب تک اسے بہتر نہ آ جائے یا اس جیسی نہ آ جائے. آپ نے جو ساری گفتگو کی عدالت اس کے انتخابی نظام کے متعلق، وہ یہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن جب آپ سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ اس کا آلٹرنیٹو کیا ہے، اس سے بہترین سسٹم کیا ہے، تو پھر آپ کا جواب یہ ہوتا ہے کہ جی آپ اس سے فوکس ہٹانا نہیں چاہ رہے لوگوں کا، پہلے اس سسٹم کو تنقید کریں، رد کریں. جب تک کہ ایک عام آدمی کے سامنے دوسرا سسٹم موجود نہیں ہوگا، جب تک کہ دوسرا بہتر نظام موجود نہیں ہوگا، تو طاہر القادری صاحب کس طرح آپ کی باتوں پر جو ہے وہ لوگ سمجھے کہ یہ آپ درست کہہ رہے ہیں، اب تک کہ آپ آلٹرنیٹو نہیں دیں گے، آلٹرنیٹو آپ دے نہیں رہے اور صرف تنقید ہے سسٹم کے اوپر. طاہر القادری صاحب، آپ کی بات ایک اینگل سے ویلڈ ہے، لیکن میں اپنی بات پہ قائم رہوں گا، اور میں اللہ کا شکر ہے کہ کریڈیبلٹی رکھنے والا ایک شخص ہوں، اور میں نے کبھی غلط بیانی زندگی میں نہیں کی. اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کا متبادل جس کو کہتے ہیں کہ اس نظام کو منسوخ کر کے کوئی اچھی آیت، متبادل نظام، اس کی مکمل پریپریشن میرے پاس ہے، اور آج سے نہیں ہے، جنرل پرویز مشرف صاحب کے زمانے سے ہے. پورے 3 گھنٹے میں نے ان کو بریفنگ دی تھی الیکٹورل سسٹم چینج کرنے کے لیے، اور انہوں نے جنرل نقوی صاحب کو پھر میرے ساتھ سیٹنگ کروائی. 3 – 3.5 گھنٹے کو انہوں نے 50-60 کویسچنز کیے، پوری فائل تیار کی، ہر کویسچن کا اطمینان بخش جواب دیا میں نے. میں جب نہیں بتاتا خاکہ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ متبادل نظام نہیں ہے میرے پاس. ہمارے پاس بہت عرصے سے ریسرچ ہے اس کے اوپر، پورا نظام موجود ہے، لیکن میں جانتا ہوں نتیجہ کیا ہوگا. ٹی وی چینلز پر، اخبارات میں یا قوم میں، وہ جو اس کے جزئیات ہیں، ان جزئیات پہ میرا بھی ضد اور اصرار نہیں ہے. میں اپنی طبیعت میں جمہوریت رکھتا ہوں، مگر ان جزئیات پر ایسی بحث چھڑ جائے گی، ایسی ڈسکشن چھڑ جائے گی کہ جو اصل موضوع ہے اس سے فوکس ہٹ جائے گا. میں فوکس اس پہ برقرار رکھنا چاہتا ہوں کہ لوگ پہلے یہ ریئلائز کریں کہ یہ انتخابی نظام ایک مرض ہے، یہ کینسر ہے. میں تو بیداری شعور کے ذریعے قوم کے شعور میں ابھی یہ بات ڈالنا چاہتا ہوں کہ وہ یہ سمجھیں کہ یہ انتخابی نظام ہماری قوم کا دشمن ہے. میں صرف اتنا اشارہ دے سکتا ہوں، اس کا بدل ایسا انتخابی نظام میں اس وقت اگر قوم اور ادارے اس نتیجے پر پہنچے کہ انتخابی نظام کو مسترد کر کے قومی حکومت قائم کرے، میں اشارہ دے رہا ہوں ایک گورنمنٹ آف یونٹی، نیشنل گورنمنٹ آف یونٹی، جس پر کنسنسس ہو تمام طبقات کا، وہ قائم ہو، جس میں پولیٹیکل پارٹیز کے بھی کچھ ستھرے لباس رکھنے والے لوگ نمائندے ہوں، آرمڈ فورسز کے نمائندے بھی ہوں، اس میں صحافیوں کے نمائندے بھی ہوں، انڈسٹریلسٹ اور تاجروں کے اور بزنس کمیونٹی کے نمائندے بھی ہوں، اس میں انجینئرنگ، ٹیکنالوجسٹ اور بیوروکریٹس اور ٹیکنوکریٹس کے نمائندے بھی ہوں، پوری سوسائٹی اور تمام طبقات ریپریزنٹ ہوں. اس وقت میں رکھ دوں گا ان کے سامنے. طاہر القادری صاحب، یہ 1-2 سوالات تو پہلے اسی سے اٹھتے ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھوں، اس کے بعد بات کو آگے بڑھاؤں گا. جو پورا اسلام کا مزاج ہے، جب ہم آیت پڑھتے ہیں قُلْ اللَّهُ احد اللہ الصمد، تو اور سے آگے بڑھتے ہیں خداوند تعالیٰ کی توحید، تو پہلے تو ہم نفی کرتے ہیں کہ خدا کے علاوہ کوئی معبود ہی نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے. خداوند تعالیٰ نے جب اپنا پیغام آگے دیا تو اس نے جب جھوٹے خداؤں کی نفی کروائی، اس وقت بھی وہاں پر مسلمانوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر تھی، اور بہت ہی کم اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور ان کے ذریعے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جب پیغام بھجوایا اللہ تعالیٰ نے اپنا،
تو جھوٹے گواہوں کو رد کرتے ہوئے ایک اللہ کا پیغام ساتھ دیا، کیونکہ آلٹرنیٹو جب تک آپ نہیں دیں گے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آلٹرنیٹو نہ دیتے تو یہ کس طرح پتہ چلتا کہ ان بتوں کے بجائے کس کی پیروی یا پرستش کرنی ہے؟ آپ نے ابھی بھی یہاں بتایا کہ آپ نے پرویز مشرف کے ساتھ بریفنگ میں ان کو، میں نے پہلے بھی آپ نے یہ بتایا اور اس پروگرام میں بتایا، پرویز مشرف کو تو آپ نے بتا دیا ڈیٹیل سے کہ کیا پروجیکٹ ہے، تو پاکستان کی عوام پرویز مشرف یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے بہت لارجر کی ایک چیز ہے. تو سر لوگ آپ سے ایک لاجیکل سوال کریں گے کہ کوئی اچھا پیغام آتا ہے آگے تو اس کا آلٹرنیٹو ساتھ آتا ہے تاکہ لوگ اس کا کمپیریزن کریں. دوسرا، اگر ایک جرنیل کو پتا ہے کہ کیا خاکہ ہو سکتا ہے آپ کے اس نظام کا، تو پاکستان کی عوام کا تو سب سے پہلا حق ہے اس نظام کو جاننے کے لیے، اور وہ اس شعور کی اس منزل پہ ہیں. میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے یہ بات بتا رہا ہوں، ایز اے جرنلسٹ آف پاکستان، اتنے سالوں سے میں پاکستان کے جرنلزم کو کور کر رہا ہوں، وہ شعور کی اس منزل پہ ہیں کہ جو آپ نے گفتگو کی ہے وہ اس سے بہت حد تک ایگری کرتے ہوں گے کہ یہ انتخابی نظام، یہ پیسے کی ریل پہ، یہ جاگیرداری سسٹم، اس کو نہیں ہونا چاہیے. مظاہرے چاہتے ہیں کہ وہ آزاد ہوں جاگیرداروں سے، ورکر چاہتے ہیں کہ آزاد ہو کیپٹلسٹ سے، تو شعور کی اس منزل پہ ہے. لیکن آپ نے یہاں کوئی بریک لگا دی کہ جب آپ نے ان کو روک دیا، ڈپرائیو کر دیا. ایک خواب تو دکھایا آپ نے کہ جی رد کر دیں اس کو، لیکن اس خواب کی تکمیل نہیں آپ بتا رہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جنرل مشرف کے ساتھ آپ نے شیئر کر لی ڈیٹیل پلان اس کا، لیکن پاکستان کی عوام کو نہیں بتائیں گے. حالانکہ میرا یہ نظریہ ہے کہ پاکستان کی عوام اتنی باشعور ہے کہ وہ آپ کے اس پلان کو سمجھ بھی سکتی ہے، دیکھ بھی سکتی ہے، اور اس پہ کانسنسس یا فیصلہ کر بھی سکتی ہے. طاہر القادری صاحب. کامران صاحب، میں سمجھتا ہوں اگر وہ شعور اتنا بالغ ہو چکا ہوتا تو جو لوگ جعلی ڈگریز لے کے درجنوں کی تعداد میں پارلیمنٹ میں پہنچے اور سپریم کورٹ نے ان کو اسی بنیاد پر ڈسکوالیفائی کر دیا، وہ صرف 3 مہینے کے اندر اسی حلقے سے ری الیکٹ ہو کے پارلیمنٹ میں نہ آ جاتے. اگر شعور اس بالغ، اس بلوغ کے مقام پر پہنچ چکا ہوتا تو طویل عرصے سے ایک ہی خاندان یا ایک ہی شخص، ایک ہی خاندان کے لوگ ری الیکٹ ہوتے چلے آ رہے ہیں، اور ان حلقوں کی حالت دیکھیں تو وہاں انتہائی افسوسناک صورتحال ہے. میں آپ کے کہنے پر اتنا بتا سکتا ہوں کہ جو نظام اس کو چینج کر کے لائیں گے اس کا ماڈل کسی نہ کسی شکل میں وہ متناسب نمائندگی پر بیس کرتا ہوگا، اس کی بیسز متناسب نمائندگی کے نظام پر مشتمل ہوگی. مگر وہ متناسب نمائندگی کا نظام ہم یاد رکھ لیں کہ فرانس یا جرمنی یا دنیا کے کسی ملک کا ماڈل اٹھا کر یہاں نہیں لگائیں گے. چینجز کے ساتھ پاکستان کے سیاسی، جغرافیائی، سماجی، معاشرتی، معاشی حالات کے ساتھ مطابقت رکھنے والا ماڈل ہوگا. اور ممکن ہے اس شکل کو بھی دیکھیں گے کہ وہ اداروں کے نام پہلے لے لیے جائیں کانسٹیٹوئنسیز کے وائز، پھر ان کی اسکروٹنی کی جائے، تعلیم کیا ہے، پچھلا کردار کیا ہے. اور وہ لوگ جو اقتدار میں رہ کر انڈسٹریاں بناتے ہیں، بزنس کرتے اور ڈیولپ کرتے ہیں، شاید میرے خاکے میں ان کو ٹوٹلی ایلیمینیٹ کر دیا جائے کہ یا بزنس کریں یا سیاست کریں. سیاست اور کاروبار اکٹھا نہیں ہو سکتا.